بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج کی بات کے ساتھ آپ کا میزبان فاخر ملک حاضر خدمت ہے۔ آج ہم پاکستان میں سیاسی مد و جزر کا جائزہ لیں گے۔ پاکستان میں سیاسی حکومتیں بن رہی ہیں، بگڑ رہی ہیں، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں اور سیاسی جماعتیں جوڑ توڑ میں بھی مصروف ہیں۔ اس سے کیا نتیجہ برآمد ہوگا اور پاکستان کی سیاست کیا اسی طرح چلتی رہے گی؟ لوگ دھڑوں میں بٹے رہیں گے اور پاکستان کی جو خوشحالی ہے، جو اس کا شاندار مستقبل ہے، وہ کہیں کھویا رہے گا۔ آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر محمد اسلم ڈوگر صاحب۔ ان سے دریافت کریں گے کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہے، کیا ہمارے مقدر میں یہی صورتحال ہے؟ کوئی نوجوان، کوئی نئے لوگ، کوئی نئی صورتحال جنم لے گی، یا اسی طرح وہی غربت، وہی بے روزگاری، وہی بے چینی، وہی یقینی چلتی رہے گی؟ ملک صاحب، آپ یہ دیکھیں، جن جمہوریتوں پہ فخر کرتے ہیں، جن جمہوریت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نیشنل ڈیولپمنٹ میں کی، قوم کو ترقی دی، قوم کو بنایا، کبھی آپ ان پہ کبھی غور کریں۔ مثلا اگر آپ برطانیہ کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آپ فرانس کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آپ یعنی امریکہ کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، تو اب اس میں تو ملک صاحب یہ ہے کہ ایک جو الیکشن ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر پریزیڈنٹ ہے اس کو تو وہ ٹکٹ دے دیتے ہیں کہ آپ دوسری دفعہ لڑ لو، تیسری دفعہ اس کو بھی نہیں دیتے۔ لیکن جو اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے اس میں ہمیشہ تقریباً نیا کینڈیڈیٹ آتا ہے، یعنی ان کا ایک پروسیس ہے جس میں وہ لیڈرشپ کو آگے نکالتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے میں بات کرتا ہوں کہ یعنی اب وہ بھارتی جو نژاد وہ بندہ ہے، وہ انگلینڈ کا پرائم منسٹر بن گیا، اور اسی طرح سے اوباما پریزیڈنٹ بن گیا، تو یہ اصل میں ایک پروسیس ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جمہوریت جو ہے ہائی جیک ہو چکی ہے، کیونکہ اب الیکشن کون لڑ سکتا ہے؟ الیکشن وہ لڑ سکتا ہے جو 20-30 لاکھ روپیہ، 20-30 کروڑ روپیہ یہ جائز اخراجات ہیں، جو گاڑیوں کے ہیں، جو ووٹروں کو کھانا کھلانے کے ہیں، تمبو کے ہیں، فلاں ہیں، جو اس کے علاوہ میں وہ علیحدہ ہیں۔ اس کا مطلب پاکستان میں یہ بڑے طریقے سے کام ہوا ہے کہ اب الیکشن وہ بندہ لڑے گا جو یعنی 30 کروڑ کا نقصان برداشت کر سکتا ہے، اس میں یہ کیپیسٹی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ہے اس میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن میں یہ کیپیسٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ اس طریقے سے جمہوریت کو ایک محدود کر لیا گیا خاص طبقے کے لیے۔ اب وہی بندہ الیکشن لڑتا ہے جو یہ افورڈ کر سکتا ہے۔ دوسرا بندہ، آپ بہت لائق ہو سکتے ہیں، ہمارے اور بہت سے دوست بڑے لائق ہو سکتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں چانس اس لیے نہیں ملے گا کہ 30 کروڑ روپیہ تو خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے میں تو بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں کہ کروڑوں کے جو ہے وہ پارٹی فنڈ میں پیسے دینے پڑتے ہیں، دوسری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، تو ایک خاص طبقے نے ایک چیز جو ہے اس کو کر لیا۔ ایک میں اور بھی بات کروں گا جس پہ بڑے دانشور بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو تیسری دنیا ہوتی ہے یا ڈیولپمنٹ ورلڈ ہوتی ہے، اس میں ایک تو نیچرل وے سے آپ کی جمہوریت آ رہی ہوتی ہے، تو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ادارے کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ رائز کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مغرب جو ہے، خاص طور پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے، روس میں لگایا جاتا ہے، چین میں لگایا جاتا ہے، اور بہت سی دنیا کے ملکوں میں، لیٹن امریکہ کے ملکوں میں الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ جمہوریت کو، امریکہ اور برطانیہ جو ہے، یہ آزادی صحافت کو، یہ آپ ہمارے سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا مقصد بالکل یہاں جمہوریت قائم کرنا نہیں ہوتا، آپ نے ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ عدم استحکام جو جس کی بات آپ کر رہے ہیں، یقینی طور پہ ایک منفی فیکٹر ہے ہماری سیاست کا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سسٹم میں پاکستان ترقی کرے گا کہ نہیں؟ کیا ہم اس میں سے اپنے لیے کوئی خوشحالی کا، کوئی ترقی کا حل نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ جی، پاکستان میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو تجربہ یہاں ہوا ہے، مارشل لا آیا، اس نے پھر جمہوریت قائم کی، یہاں 2-4 چیزیں تو اسٹیبلش ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو ووٹ چاہیے، ووٹ کے بغیر آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ الیکشنز جو ہیں وہ ہوں گے، یہ پاکستان کی یوں سمجھیں کہ چونکہ پاکستان بنا ہی الیکشنز کے ذریعے تھا، کچھ لوگوں نے میز پہ بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا یہ پارٹیشن ہونی چاہیے، اور 3 جون کو یہ فیصلہ ہوا اور وہ امپلیمنٹ ہو گیا۔ تو پاکستان کی جو میں سمجھتا 47 کو، اور یعنی یہ آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان کی جو روح ہے اس میں الیکشنز تو ہیں، اس میں جمہوریت تو ہے، اس سے تو آپ نہیں جان چھڑا سکتے، اس سے تو آپ نہیں ہو سکتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ جو ڈیموکریٹک لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایک رویہ ہوتا ہے، وہ برداشت ہوتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، ایک راستہ دیتے ہیں، کرتے ہیں، وہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔
اب وہ نہیں ہے، لوگوں میں نہیں ہے، تو پھر آپ اس کا کیا کریں گے؟ اب ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو ریسرچ ہوئی کہ جی ہمارے یہاں پیٹرونیج کا سسٹم ہے کہ جی لوگ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں جی ہماری سرپرستی ہو. یعنی میں نے جیسے ایک فیکٹر کی آپ بات نے کی. ایک بار استقامت کی بات کی تھی، ہاں آج آپ نے اس کو پیٹرنیج کا نام دیا ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو ہم آگے کیسے جائیں گے؟ دیکھیں کوئی متبادل راستہ بتائیں، وے آؤٹ بتائیں، وے فارورڈ بتائیں. بات یہ ہے کہ جی پولیٹیکل پارٹیز کو اس چیز کا احساس کرنا ہوگا کہ ہمیں چھوٹے مسائل چھوڑ کے ہمیں بڑے مسئلوں پہ اکٹھے ہونا ہے. ہمیں الیکشن کرنا ہے. یعنی جتنا نون لیگ کا شامل ہونا ضروری ہے اسی طرح سے دوسری جو پارٹی ہیں ان کا الیکشن میں شامل ہونا ضروری ہے. یہ قوم کو کانفیڈنس بھی دے گا. کسی طریقے سے بھی پارٹیوں کا الیکشن میں حصہ نہ لینا جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گا. ڈاکٹر صاحب اگر سیاست میں رواداری ختم ہو جائے اور سیاست کو دشمنی کا رنگ دے دیا جائے تو اس سے نہ تو الیکشن ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے، تناؤ کی جو صورتحال ہے، وہ بہت منفی ہے اور اس کے ملک پر بھی، قوم پر بھی، عوام پر، بالخصوص عوام پر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس سے دیگر مسائل بڑھ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو عوام کا اعتماد اداروں پہ ہے وہ متزلزل ہو رہا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ بعض سیاسی جماعتوں نے اپنے مفاد کے لیے سیاسی اداروں کو نشانہ بنایا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اگر کوئی کوشن تھا، اگر کوئی ادارہ تھا تو اس کے پہ بھی داغ لگانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ کوشش ہمیں کہاں لے جائے گی؟ ظاہر ہے کہ یہ تو تباہی کی طرف لے جائے گی. یہ تو اس مطلب فرض کریں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ سیاستدان ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کریں، سیاستدان دوسرا جو سیاستدان ہے اس کے حق کے لیے نہ لڑیں. اگر ان کا یہی مقصد ہے کہ جی ہم نے انہیں جیل میں پھینکنا ہے، ہم نے انہیں تباہ کرنا ہے، تو آپ یقین کریں وہ خود بھی تباہ ہوں گے. اور یہ پاکستان کی تاریخ یہ بات بتاتی ہے. دیکھیں امریکن جو ڈیموکریسی ہے اس میں بڑی دلچسپ باتیں ہیں. مثلا امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ چھوٹے قد کا نہیں ہو سکتا. امریکن پریزیڈنٹ گنجا نہیں ہو سکتا. یہ ایک دلچسپ بات. اچھا امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ پہلے والے پریزیڈنٹ کے خلاف وہ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں کرتا. مثلا بش صاحب جو ہیں انہوں نے عراق پہ کہ جی وہاں ہتھیار ہیں، یہ ہے وہ کر کے ایک جنگ کر دی، پوری جنگ کر دی جس میں امریکی فوجی بھی مارے گئے، $1 بلین کا خرچہ ہوا. لیکن آگے آنے والے پریزیڈنٹس نے یا آگے آنے والی پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی یہ آپ نے غلط کیا، ہم تو آپ کے خلاف اب انکوائری ہونے لگی، اب آپ کو جیل میں ڈالیں گے، آپ کو یہ کریں گے وہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایگزیکٹو پوزیشن پہ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ فیصلے غلط بھی کرتا ہے. وہ اس کے ہر فیصلے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نے کمائی کی ہے، یہ اس میں کرپشن کی ہے یا اس میں فلاں کر لیا. یہ اس طرح سے بات نہیں. ہمارے ہاں یہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اچھا کام بھی کر لینا تو وہ بھی اس کے خلاف پڑ جاتے ہیں. مثلا بدقسمتی یہ کہ اتنی یہ ملک صاحب یہ ایک چیز ہو گئی ہے، بدقسمتی میں کہوں گا کہ جرنلزم کا پوری دنیا میں ایک بات ہے جو ڈیموکریسی میں سب سے بڑا رول ہے کہ اس میں ایک سرپرائز ہوتا ہے. آپ کسی بندے کو پڑھتے ہو، آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ پریزیڈنٹ کی حمایت کرے گا یا مخالفت کرے گا. ہمارے ہاں آپ نام بتا دیں، میں آپ کو آرگومنٹس بتا دوں، آپ بتا دیں گے، عام بندہ بتا دے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے. فلاں بندہ جو بڑا اینکر پرسن ہے وہ کس کے خلاف ہوگا، کس کے حق میں. ہمارے جو بدقسمتی یہ ہوئی ہے، یہ جو ہمارے دانشور ہیں یہ پارٹی ورکر بن گئے ہیں، جرنلسٹ پارٹی ورکر بن گئے. بھائی میں بہت قابل لوگ ہیں، بہت سمجھدار لوگ ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. شاید اس میں انہیں بہت فائدہ ہے. لوگوں نے متعلقہ پارٹیوں نے بہت بڑا فائدہ اس کام میں رکھ دیا ہے کہ وہ اپنا منصب چھوڑ کے، اپنی عزت چھوڑ کے وہ تو اس کام میں پڑ گئے ہیں. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی اچھے کام کیے ہوں گے، پی ڈی ایم نے بھی اچھے کام کیے ہوں گے. بطور جرنلسٹ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی نہیں وہ بالکل ایک کفر ہے؟ ایسے نہیں ہوتا. آپ جس نے اچھا کام کیا اس کی تعریف کریں، یہاں برا ہے آپ اس کو تنقید کریں، ڈیسنٹ طریقے سے تنقید کریں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، پولیٹیکل ورکر ہے. جیسے پولیٹیکل ورکر نعرے لگا رہا ہے ویسے ہی ہمارا جرنلسٹ نعرے لگا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ نعرے لگا رہا ہے. مجھے بتائیں کہ جب آپ کی یہ کیفیت ہوگی تو پھر آپ کانٹے بیچ کے آپ پھولوں کی کیسے امید لگا سکتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو بات چلتی رہے گی. ایک نیا عنصر داخل ہوا ہے ہماری سیاست میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس ملک کے صدر بن جائیں گے جس طرح زرداری صاحب بن گئے تھے. اس کے کوئی امکان ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے ملک صاحب کہ جیسے عمران خان صاحب کو جو پرائم منسٹر بنایا وہ نواز شریف نے بنایا.
نواز شریف جو ہے اگر وہ چیزوں کو الٹ پلٹ نہ کرتے، چیزوں میں نہ جاتے، ان کے معاملات خراب نہ ہوتے تو نواز شریف عمران خان صاحب کو چانس نہیں ملنا تھا۔ اب عمران خان صاحب جو ہے میرا خیال وہ حق ادا کر رہے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب انہیں کوئی نہ کوئی ملنا چاہیے موقع، کوئی یعنی وہ کوئی سیٹلمنٹ میں نہیں جا رہا ہے، چیزوں کے معاملات میں نہیں جا رہے، وہ چیزوں کو پش کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے خلاف آپ چیزوں کو پش کر رہے ہیں انہیں ایک بندہ تو چاہیے، ایک قربانی تو آپ نے لی، آپ نے انہیں بیوقوف بنایا یا وٹ ایور از ڈیٹ، آپ نے کچھ بھی کیا، اور انہوں نے اپنی ایک پاپولیرٹی چھوڑی اور پاپولیرٹی انہوں نے عمران خان کو دے دی۔ اب وہ بیٹھ گئے، اب انہیں کمپنسیٹ تو انہیں میرا خیال ہے کہ وہ چاہیں گے کریں، نہ بھی کمپنسیٹ کرنا ہو تو ایک ٹیکٹیکل اسٹریٹجیکل ایک ضرورت ہے کہ ان کی کچھ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اب آپ دیکھیں نا، میں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر چیزیں اسی طرح سے چلتی رہیں تو مجھے یوں نظر آ رہا ہے جیسے عمران خان اور نواز شریف صاحب اکٹھے کھڑے ہوں گے، تو میرا خیال وہ کوشش پہلی تو یہ کریں گے یہ دونوں اکٹھے کھڑے نہ ہوں، ایک ٹرک پہ نہ ہوں۔ تو نواز شریف کے لیے پھر یہی ہے کہ اگر یہاں پہ الیکشنز نہیں ہوتے یا کوئی صورتحال ایسی بنتی ہے تو اس کو پریزیڈنٹ بنایا جا سکتا ہے، یا پاکستان میں تو دیکھیں کیا نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ ناظرین، ابھی آپ ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب کی گفتگو سن رہے تھے کہ ہماری سیاست کس طرح طوائفوں میں گھری ہوئی ہے اور سیاست کے رخ کیا ہیں، اور ان سیاست دانوں میں سے نواز شریف کا ایک صدر بننا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہوگی، حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، جس طرح ہم نے ایک ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ ایک وہ وقت بھی آئے گا جب نواز شریف اور عمران خان ایک ہی ٹرک پہ سوار ہوں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔